بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 204 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے او کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت او کا صیب من السماء سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے چیپٹر میں ہم تمثیل کے دوسرے رخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تمثیل کا دوسرا رخ کیا ہے؟ تمثیل کا دوسرا رخ اس اعتبار سے کہ منافقین کی ایک مثال تو ہم نے گزشتہ سبق میں اور اس سے پہلے کئی اسباق میں ہماری وہ تمثیل چلتی رہی جو مثلہم سے شروع ہوئی تھی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کی تحت۔ اور پھر جب وہ تمثیل ہماری مکمل ہوئی تو اب منافقین ہی کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ جو دوسری مثال ہے اس میں اور پہلی میں کیا تضاد ہے یا کیا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اور ایک حوالے سے بالخصوص اور بات کی او کس لیے آتا ہے، اس کو بھی ہم آج ہی کے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مصنف اللہ رحمہ کی عبارت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ او کصیب من السماء، یا پھر آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرح ہے۔ عطف علی الذی استوقد ای کمثل ذی صیب، اس کا عطف کیا گیا ہے اس پر کہ جس نے آگ کو جلایا، یعنی کہ مثال اس کی کہ جو بارش والا ہے۔ لقولہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ ذی صیب کہنے کی وجہ وہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم والا قول ہے اللہ کا۔ وَأَوْ فِي الْأَصْلِ لِلتَّسَاوِي فِي الشَّكِّ، اور او اصل میں شک میں تساوی کے لیے آتا ہے۔ ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهَا فَأُطْلِقَتْ لِلتَّسَاوِي مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، پھر او کو وسعت دی گئی تو پس اس کا اطلاق کیا گیا تساوی کے لیے بغیر شک کے۔ مثل جالس الحسن او ابن سیرین، جیسا کہ ایک مثال ہے کہ حسن کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس بیٹھو۔ وقولہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اگر اس کو مثل سے تعلق کرے تو مثل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرح کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ تو اطاعت نہ کر ان میں سے گناہگار کی یا نا شکرے کی۔ تو فَإِنَّهَا تُفِيدُ التَّسَاوِي فی حسن المجالسۃ ووجوب العصیان، تو پس بے شک یہ تساوی کا فائدہ دیتا ہے مجالست کے اچھے ہونے میں، حسن میں، اور عصیان کے وجوب میں۔ ومن ذالک قولہ تعالی، اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ او کصیب، کہ یا وہ بارش کی طرح ہے۔ ومعناہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قصۃ المنافقین مشبہۃ بہاتین القصتین، کہ بے شک جو منافقین کا قصہ ہے اسے ان دو قصوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي صِحَّةِ التَّشْبِيهِ بِهِمَا، اور یہ دونوں ہی اس معاملے میں صحیح ہیں، یعنی ان دونوں واقعات کے ساتھ منافقین کو تشبیہ دینا یہ صحیح بھی ہے۔ وَأَنْتَ مُخَيَّرٌ فِي التَّمْثِيلِ بِهِمَا،
اور تجھے ان دونوں کے ساتھ مثال بیان کرنے میں اختیار وہ دیا گیا ہے، او بأیہما شئت، یا ان میں سے جس کے ساتھ بھی تو مثال بیان کرے تو تجھے اختیار ہے۔ والصیب فیعل من الصوب وہو النزول، صیب جو ہے یہ فیعل کے وزن پر ہے، صوب سے مشتق، اور اس کا معنی نازل ہونا ہوتا ہے۔ اور یقال للمطر وللسحاب، اس کو بارش کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بادلوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قال الشماخ وأصحم دان صادق الرعد صیب وفی الآیت یحتملہما، جیسا کہ یہ شاعر نے بھی وأصحم دان صادق الرعد صیب کہا، اور آیت میں یہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے، مطر کے لیے بھی اور سحاب کے لیے بھی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ آیت کا جو ترکیبی اور نحوی اعتبار سے عبارت کا تعلق ہے وہ اسے بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ما قبل پر وہ عطف جو ہے وہ الذی استوقد پر ہے، تو یعنی مثلہم کمثل الذی استوقد جو تھا تو اس کا اس پر عطف ہے، تو عبارت کے اعتبار سے تو اس کا یہ ربط بنا۔ اور پھر مثال یوں بنے گی کہ کمثل ذوی صیب، اب یہ ذوی صیب کہ وہ بارش والوں کی سی مثال کی طرح ہے، تو اب وہ ذوی کیوں نکالا؟ تو کہتے ہیں کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم میں جو ضمیر کا مرجع ہے اسے بنانے کے لیے پھر وہ ذوی صیب نکالنا پڑا، تاکہ وہ ضمیر جب لوٹے تو اس کے پیچھے مرجع موجود ہو۔ اور اس کے بعد او کا استعمال وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں تو او کا جو استعمال ہے وہ للتساوی فی الشک ہے، یعنی دو چیزوں میں باہم شک ہو تو پھر ان شک میں وہ دونوں برابر ہوں گی، ایک میں بھی جتنا شک ہے تو دوسرے میں بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ وہ سامنے کیا ہے، وہ ریت ہے یا پانی ہے؟ اب یہ ریت ہے یا پانی ہے، یہ جو دو چیزیں اور بیچ میں یا یعنی او کا استعمال کیا گیا، تو اب دونوں میں جو ہے وہ شک میں دونوں چیزیں متساوی ہیں، یعنی برابر شک اتنا بھی ہے کہ وہ ریت ہے اور برابر شک اتنا بھی ہے کہ وہ پانی ہے، تو لیکن ان میں سے ہے ایک ہی، یہ اصل اس کا استعمال ہے، یعنی ریت کا بھی احتمال ہے، پانی کا بھی احتمال ہے، لیکن ان میں سے ہے ایک ہی، دونوں کا مجھے احتمال نہیں ہے کہ دو ہی ہوں، وہ ہو گئی ایک ہی چیز، لیکن وہ ریت ہے یا پانی ہے۔ لیکن پھر مصنف فرماتے ہیں ثم توسع فیہا، پھر اس میں کچھ وسعت دی گئی۔ پہلے تو یہ تھا دو میں سے ایک میں شک، یعنی دونوں میں شک تھا لیکن شک میں دونوں متساوی تھے، لیکن اب اس میں فرماتے ہیں کہ اب اس میں وسعت اس انداز سے دی گئی کہ فرمایا کہ اب اس کا استعمال بغیر شک کے تساوی میں ہونے لگا، یعنی جتنا حق ایک کو ہے اتنا ہی حق دوسرے کا بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ جالس الحسن او ابن سیرین، کہ تو حسن کے پاس بیٹھ یا ابن سیرین کے پاس بیٹھ۔ اب یہاں پر فرمایا کہ حسن کے پاس بیٹھ یا ابن سیرین کے پاس بیٹھ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس بیٹھ، مطلب ان دونوں کا مقام برابر ہے، تو چاہے اس کے پاس بیٹھ چاہے اس کے پاس بیٹھ، تو یہ دونوں متساوی ہیں۔ اور پھر کہا جی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت بیان کی وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آسِمًا کفورا، نہ ان میں سے تو گناہگار کی پیروی کرنا نہ شکرے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے ایک کی نہ کر، مطلب دونوں ہی اس میں متساوی ہیں اپنے عدم اطاعت کے مستحق ہونے میں۔ تو اب فرمایا کہ اسی قبیل سے پھر یہ مثال بھی ہے کہ کصیب، کہ منافقین کی مثال میں یہ دونوں واقعات دونوں کے سے متساوی ہیں، چاہے تو ان کو تشبیہ پچھلے سے دے تو چاہے تو ان کو تشبیہ یہ اگلی مثال سے دے، لیکن وہ دونوں پر ہی برابر
صادق آئیں گے۔ تو اب آخر میں سیب کا وزن بیان کر کے اس کا معنی بھی بیان کیا کہ اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو یہ بارش کے معنی میں بھی آتا ہے اور دوسرا یہ اس کے حوالے سے بادل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہاں پر ان دونوں میں سے دونوں ہی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی لے سکتے ہیں، بارش والے معنوں کو بھی لے سکتے ہیں، اور یا پھر ان میں سے آپ دوسرے اس کے معنی بھی بادل کے بھی لے سکتے ہیں، تو چاہے تو بارش لیں چاہے تو بادل لیں۔ آخر میں ایک شعر بھی پیش کیا اس بات پر کہ سیب کے معنی دیکھیں شاعر نے کیا کیے ہیں کہ ان کالے کالے بوجھل بادلوں نے جو وعدہ کے سچے ہیں برسنے والے ہیں۔ اب یہ خیر وہ اپنے محبوب کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ان کالے بادلوں نے جو وعدے کے سچے ہیں گرج کے برسنے والے ہیں، تو وہ ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ محبوب کے گھر کے نشانات وہ دونوں چیزوں نے مٹا دیے ہیں۔ اب وہ دونوں چیزوں میں بادل بھی ہیں اور وہ برسنے والوں بارش کے معنی میں بھی ہیں، تو مطلب یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ یہیں پہ ہم اپنا سبق موقوف کرتے ہیں، یہاں تک کا خلاصہ ضرور لکھیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ او کا اصل استعمال کیا ہے اور پھر اس کا وہ جو وسط والا معنی ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔